ناظرین، جب فلڈ بنیر میں آئے یا جلال پور پیر والا ڈوبے تو اس میں صرف وہ جلال پور پیر والا پہ اس کا اثر نہیں پڑتا یا بنیر کے رہائشیوں کی ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوتی. اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ پورے پاکستان پہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے مہنگائی کی صورت میں. فلڈ بنیر میں آیا، فلڈ جلال پور پیر والا میں آیا، یا ستلج جہاں جہاں سے گزرا ان علاقوں میں تو تباہی مچی، لیکن جو پورے پاکستان میں ایک اور عذاب ٹوٹتا ہے وہ ہے مہنگائی کا. آج ہم اس فلڈ کو اور مہنگائی کے ایشو کو لنک کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ڈسکشن میں ہیں جناب اعظم چودھری صاحب. اعظم صاحب، فلڈ انڈیا سے پانی آیا تو ستلج میں قصور سے داخل ہوا بہاول نگر تک، اور وہ سب بہاول پور تک تباہی مچاتا گیا. ہم ادھر لاہور میں بیٹھے ہیں، سکون سے ہیں، لیکن وہ ہمارا آلو مہنگا ہو گیا، ہماری سبزی مہنگی ہو گئی، ہمارے ٹیشو پیپر مہنگے ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حسن صاحب. حسن صاحب دیکھیں، سیلاب کے بہت سارے ایسے اثرات ہیں جو سیلاب کے بعد وہ سامنے آتے ہیں. مثلا آپ 2022 کا سیلاب دیکھیں. 2022 کا جب سیلاب آیا تو وہ جو آج ہم سیلاب جو دیکھ رہے ہیں اس سے آدھے سے بھی کم تھا. ہاں جی، اس کا سکیل اس سے جی کم تھا. بالکل. اور اس میں آپ دیکھیں اس وقت ہمارا تقریباً 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، جو ایک رف ایسٹیمیٹ ہے گورنمنٹ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ نقصان تھا، یہ کوئی 100 ارب ڈالر سے زیادہ تھا، لیکن جو سرکاری اعداد و شمار ہے ان میں 30 ارب ڈالر کہا جاتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو جانی نقصان ہوا اس وقت ہمارا وہ 1350 سے لے کر 1700 تک کا نقصان تھا، جو آج تک ہم اس کو کلیئر نہیں کر پائے کہ وہ 1700 اموات ہوئی تھی یا 1350 ہوئی تھی. اس دفعہ جو این ڈی اے میں بتا رہے وہ 800-900 تک، ابھی 800-900 ہے. ابھی تو سیلاب چل رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جو بلائی علاقے ہیں وہاں سے پانی آیا ہے، اور وہ آگے ہمارے جو مغرب کی طرف ہمارے علاقے ہیں وہ سارے اس کی زد میں آ رہے ہیں. اس وقت ستلج اور چناب اس کے اندر پانی کم ہونے کو تیار نہیں ہے، مسلسل پانی بڑھتا جا رہا ہے. اور آپ قصور سے بہاول نگر، بہاولپور تک آپ دیکھیں وہاں پہ تباہی نظر آ رہی ہے. دوسری جانب آپ چناب کا دیکھیں، آپ جھنگ تک، شور کوٹ، وہ پورا علاقہ وہ سیلاب کی زد میں ہے. اب آپ کا جو بنیادی سوال تھا کہ اس کے مہنگائی کیوں ہو جاتی ہے، آپ ویسے ہی ایگریکلچر کو دیکھیں. پچھلے 2 سال سے ہماری ایگریکلچر ویسے ہی بہت نقصان میں ہے، کیونکہ گندم کی جو ایک میجر کراپ ہے ہماری، اس کی پرائسز حکومت نے جو فکس کرنی ہوتی ہیں وہ فکس کی نہیں جا رہی. اس کے اثرات کیا آتے ہیں کہ جو درمیان میں ایک مڈل مین جس کو کہتے ہیں، یا جس کو آپ کہہ لیں کہ اسٹاکسٹ کہہ لیں، وہ فصل اٹھا لیتا ہے، اور اس کے بعد بتدریج وقت کے ساتھ ساتھ وہ مہنگا کرتا ہے اور کسان کا نقصان ہوتا ہے. اب جو سیلاب آیا ہے، آپ سیالکوٹ، شکرگڑھ، نارووال وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور ادھر قصور سے شروع ہو کے تو وہ آگے جا رہا ہے. اس میں آپ کی بہت ساری جو زرعی زمین ہے وہ متاثر ہوئی ہے، جس میں جو میجر کراپس ہیں، خصوصاً آپ کی جو گندم کی کراپ ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے. آپ کی کاٹن کراپ متاثر ہوئی ہے ساؤتھ پنجاب کے اندر. اس کے ساتھ آپ کی روزمرہ کے استعمال کی جو سبزیاں، پھل ہیں، وہ برے طریقے سے اس میں متاثر ہوئے ہیں. جب آپ کی سبزی والی زمین، اس کے اوپر پانی آ جائے گا، اور نہ وہاں سے آپ سبزی توڑ سکیں گے، نہ مارکیٹ تک پہنچ پائے گی، تو الٹیمیٹلی جو تھوڑی سی زمین پہ سبزیاں بچتی ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. اعظم صاحب، المیہ یہ ہے کہ جب فلڈ آتا ہے تو ہم سنتے ہیں کہ جی فلاں بند کو بریچ کیا جا رہا ہے، فلاں بند کو کٹ لگایا جا رہا ہے. اب وہ کس لیے ہوتا ہے کہ جی قصور شہر کو بچانا ہے، اور ادھر ہزاروں ایکڑ جو زمین ہے اس کو ہم نے دریا گود کر دینا ہے، سیلاب کی نظر کر دینا ہے. اب وہ جو جہاں پہ پانی جاتا ہے وہ بھی خالی زمین تو نہیں ہوتی، وہ فارم لینڈ ہے، اور وہاں پہ پکی ہوئی فصل ہوتی ہے یا تیار ہو رہی فصل ہوتی ہے. مزے کی بات یہ، اس کو میڈیا جو ہے نا وہ تقریباً کور ہی نہیں کر رہا ہوتا. جب بھی میڈیا پرسن جاتے ہیں تو وہ ریسکیو پہ زیادہ ان کا وہ ہوتا ہے فوکس، کیونکہ انسانی جان بچانے کا عمل جو ہے نا وہ پہلے اہم ہوتا ہے. اس کے بعد وہ ہم حکومتی کارناموں کے اتنے قصیدے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس میں وہ جو کسان بیٹھا ہے وہ اس کی آواز دب جاتی ہے. بالکل. یہ تو شہروں کو بچایا جاتا ہے، اور وہ جو تیار فصل ہوتی ہے اور جو کسان ہوتا ہے اس کو ڈبویا جاتا ہے. یہ فلڈ کا بڑا مسئلہ. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اس کو بھی آپ غور کریں. جب یہ جو فلڈ کے لیے وہ بند جو بریچ کیے جاتے ہیں،
اس میں آپ کو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جو بڑے زمیندار ہیں ان کی زمین بچا لی گئی ہے، جو چھوٹے زمیندار ہیں اس طرف زیادہ نقصان ہو گیا ہے، یا ہاؤسنگ سوسائٹی یا ہاؤسنگ سوسائٹیاں بچائی جاتی ہیں۔ اچھا یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے، آپ کی تقریباً صرف پنجاب کی کوئی 2.5 لاکھ ایکڑ سے زیادہ جو زمین ہے وہ ہاؤسنگ اسکیموں کی زد میں ہے، جو جہاں پہ ہاؤسنگ اسکیمیں بن گی۔ آپ کی اتنی زرخیز زمین، جب اس پہ ہاؤسنگ اسکیمیں بنیں گی تو آپ کے پاس زمین پہلے بڑی شرنک ہو گئی ہے، جس کے اوپر آپ فصلیں اگاتے تھے اور بالخصوص سبزیاں وہ آپ اگاتے تھے، اور اس کی وجہ سے آپ کے پاس جو تھوڑی زمین بچی ہے اس میں سے آدھی سے زیادہ زمین وہ فلڈ کی نظر ہو گئی ہے۔ یہ ایک مہنگائی کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ اور جو فلڈ بریچ کرنے والی بند بریچ کرنے والی بات ہے، دیکھیں وہ کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ بڑے نقصان سے آبادی کو بچانے کے لیے، جانی نقصان بچانے کے لیے آپ کو وہ زرعی زمینوں کی طرف وہ پانی توڑنا پڑتا ہے۔ لیکن کئی دفعہ یہ بھی سننے میں دیکھنے میں آتا ہے، اور بالخصوص یہ پنجاب کا جو جنوبی علاقہ ہے اور سندھ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بڑے زمینداروں کو بچانے کے لیے چھوٹے زمینداروں کو وہاں پہ تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس سیلاب کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت کی جانب سے ہمیں کوئی ایسی سیریسنیس نظر نہیں آ رہی کہ یہ جو آنے والا آگے ایک مہنگائی کا طوفان ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ہمارے پاس جو فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے کوئی ایسا کام، کوئی ایسے انتظامات نہیں کیے جا رہے، صرف اور صرف ٹک ٹاکس بنائی جا رہی ہیں۔ صرف آپ دیکھیں چاہے وہ حکومتی اراکین ہوں چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، آپ کو ماڈلنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ اس سیلاب کے بعد جو نقصانات آگے نظر آ رہے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے آپ کے کیا انتظامات ہیں، وہ ابھی تک وہ پلان ہی سامنے نہیں آیا، نہ حکومت کا نہ بیوروکریٹس اچھا کا۔ ایک تو یہ ہے کہ جن کی زمینیں سیلاب کی نظر ہوگی کہ وہ ان کی فصل تباہ ہوگی، کسان کے اوپر ایک اور ظلم جو ٹوٹتا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ رستے بند ہونے کی وجہ سے اب جن علاقوں میں سندھ کے کچھ اضلاع جن میں ابھی تک فلڈ نہیں پہنچا، بلوچستان وہاں سے سبزی وہ آتی ہے، یا کے پی کے کچھ اضلاع جہاں سے سبزی اور وہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، اب سبزی کی یا پھل کی شیلف لائف بہت کم ہوتی ہے۔ ہاں بالکل۔ اب وہ ادھر سے انہوں نے پیک کی، آگے رستے بند ہو جاتے ہیں۔ ابھی جیسے ملتان اور مظفر گڑھ کا درمیان کا رستہ بند ہے، اسی طرح آگے وہ جائیں تو یہ جلال پور پیر والا اور ان کو جو ملانے والے ادھر سے بھی راستہ بند ہے، وہ بند ہے۔ اسی طرح یہ جو گاؤں سے جب کوئی جو بچ جاتے ہیں ان کا آگے سے وہ مواصلاتی بالکل وہ نہیں ہوتا۔ اچھا اس کے لیے کوئی ہم نے آج تک کوئی متبادل انتظامات کی کبھی بات نہیں کی کہ بھئی چلو یہ تو جیسے آپ کر رہے ہیں بات بار بار کہ یہ ہمارے فوڈ اینڈ سیکورٹی میں بہت ایشوز ہیں اور اس پہ کوئی تھوڑا سا کام بھی نہیں ہو رہا کہ بھئی آفات کے زمانے میں ہمارے پاس پلان بی سی کیا ہے کہ یہ رستہ بند ہو گیا، اگر وہ پل بند ہوگی تو اس کے بعد کیا کریں گے، ہمارے پاس ایمرجنسی ٹرانسپورٹیشن کے کیا ایشوز ہیں۔ حکومت کو بس وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹک ٹاک اور وہ صرف نمائشی کام کیے جا رہے ہیں، جو عوام کی ضرورت ہے ان پہ کوئی توجہ نہیں ہے۔ ٹرانسپورٹیشن کی آپ جہاں پہ بات کر رہے ہیں نا، وہاں پہ جو ریسکیو کی 1112 کی کشتیاں یا مختلف محکموں کی، آپ دیکھیں ان کشتیوں کے اوپر سیاستدان بیٹھتا ہے، ساتھ ایک ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر بیٹھتا ہے، تصویریں بنائی جاتی ہیں، ویڈیو بنائی جاتی ہیں، میڈیا کو ریلیز کر دی جاتی ہے۔ 2-3 میڈیا کے لوگ بھی ہوتے ہیں، میڈیا کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور میڈیا بھی وہ آپ کو پتہ ہے جو انڈیا میں کہا جاتا ہے نا گودی میڈیا، میں سمجھتا ہوں یہ تو گوشت سے بھی آگے کا کام ہے، یہ پاکٹ میڈیا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ریسکیو کی کشتی میں ایک میڈیا والا جا کے کیا وہ کر رہا ہے، ان کو کام کرنے دیں، ہم تو جا کے وہ پروٹوکول لینے کے چکر تو آج کی سن لیں نا، آج محترمہ سی ایم صاحبہ نے جانا تھا ملتان کے علاقے میں، وہاں پہ کل کہا گیا بیوروکریسی کو کہ سی ایم صاحبہ کا وزٹ ہے تو آپ انتظامات کریں۔ آپ کو پتہ ہے انتظام کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس قسم کے ٹینٹ ہوں گے، اس قسم کے وہاں پہ لوگ ہوں گے جن کو آپ نے سی ایم صاحبہ سے ملانا ہے، مخصوص قسم کے نا متاثرین لائے جائے، ذرا صاف کپڑے بھی، کیونکہ وہ ڈراماٹائز کرنا ہوتا ہے نا چیزوں کو۔ تو وہ بیوروکریسی نے وہاں پہ کہا جی کہ ہمیں 2-3 دن دے دیں، یہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور ہم امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ تو انہیں پھر آرڈر دیا گیا کہ نہیں، سی ایم صاحبہ آج ہی پہنچیں گی، مطلب آج گئی ہیں، انہیں کہا گیا کل پہنچیں گی، تو لہٰذا آپ چھوڑ دیں ریسکیو آپریشنز، آپ پہلے سی ایم صاحبہ کا انتظامات کریں۔ اور پچھلی دفعہ ملتان گئی تھی تو انہوں نے نا ملتان شہر بند کرا دیا تھا، تو آج پھر بند ہے، آدھا ساؤتھ بند ہے آج، اور سی ایم صاحبہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا میرے آنے کی وجہ سے عوام کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے تو آئندہ بازار بند نہ ہو۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سی ایم صاحبہ ضرور جائیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ان کو جانا چاہیے، لیکن
اس سے جو امدادی سرگرمیوں کا کام ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ پہلے ہی بدحال ہیں ان کی زندگی مزید متاثر نہیں ہونی چاہیے. اب اصل چیز یہ ہے کہ جو آگے آنے والے ٹائم میں، آج دیکھیں گندم جب یہ پچھلی فصل آئی تو اس وقت گورنمنٹ نے اس کی امدادی قیمت نہیں دی. گندم کسان نے بیچی ہے 2000 سے لے کر 2200 روپے پر من کسان نے بیچی ہے. وہ خرید لی اسٹاکسٹ نے. آج وہی گندم 4000 روپیہ کراس کر گئی ہے، ڈبل قیمت پہ چلی گئی ہے. حکومت کی جانب سے ہمیں کوئی ایسا اقدام نظر نہیں آیا کہ اس کی قیمت کو کنٹرول کر لیا جائے. اس کے بعد آ جاتی ہیں سبزیاں پھل. اب سبزیاں جس طرح آپ نے بتایا ابھی ذکر کیا ہے، پیرشیبل جو آئٹمز ہیں وہ فوری طور پر ضرورت ہے کہ وہ منڈی میں مارکیٹ میں پہنچے تاکہ لوگوں تک ان کی رسائی ہو اور سستے داموں لوگ لے لیں. لیکن جب وہاں پہ کسانوں کی لاکھوں روپے کی، جو پہلے تباہ ہو چکے ہیں، ان کی لاکھوں روپے مالیت کی، وہ جو فصل ہے وہ ایک دن کے بعد وہ گل سڑ جاتی ہے، وہ سبزی وہ اس قابل نہیں رہتی مارکیٹ میں بھیجے، تو ڈبل نقصان کسان کو بھی ہو گیا اور اس کے مہنگائی کے اوپر اثرات آئے. کیونکہ جو مارکیٹ میں جب طلب اور رسد وہ تناسب نہیں ہوگا تو چیز مہنگی ہو جائے گی. اس لیے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور اس کے اثرات ہر چیز پہ آنے ہیں. آپ دیکھیے گا ابھی ڈیری کے اوپر بھی اس کے اثرات آئیں گے، کیونکہ ہمارا بہت سارا ڈیری کا جو انفراسٹرکچر تھا وہ بھی تباہ ہوا ہے. تباہ ہوا ہے. اور دوسرا انہوں نے جو فیڈ ملز ہیں نا ان کو گندم کی سپلائی روک دی. گندم کی سپلائی، دوسرا چارہ بھی نہیں ہے نا، چارہ بھی نہیں ہے، زمینیں جو تباہ ہو گئی. فیڈ مہنگی ہو گئی تو وہ پولٹری مہنگی ہو جائے گی، اس کی سپلائی کم ہو جائے گی، اس کا جو متاثر ہوگا وہ عام شہری ہوگا، اور اس کے علاوہ جو بزنس ہے وہ ہوگا. تو اب اعظم صاحب اس کا تو حل یہ نکالیں گے کہ گندم اچھا وہ ہوگی واجب، اس کو امپورٹ کرتے ہیں. جیسے آج کل چینی امپورٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کو چینی جو امپورٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے کیا کس کو فائدہ ہوگا؟ بیوریج جو بڑی کمپنی ہے، سب سے بڑا فائدہ امپورٹر کو ہوتا ہے، اور امپورٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے والوں کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ فائدہ عوام تک پتہ نہیں پہنچتے وہ بڑا تھوڑا سا رہ جاتا ہے. نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. 2-4 روپے فرق پڑتا ہے کلو کے اوپر، لیکن جو مہنگی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کی آپ دیکھیں وہ 100 روپے مہنگی ہو جاتی ہے چیز. جب سستی ہوگی تو 2 روپے 3 روپے سستی ہے. زیادہ نقصان پھر کسان کو ہوگا کہ اس کی جب گنے کی فصل تیار ہوگی تو ان کے پاس اسٹاک پڑا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب تو گنا اس کی اتنی ہمیں ضرورت نہیں ہے، پھر اس کا ریٹ گر جائے گا، اس کا پھر نقصان اسی کسان کو ہوگا. اچھا واپس آتے ہیں، یہ کیا آفات کے دنوں میں قدرتی آفت ہے فلڈ، اور اس کو کلائمیٹ چینج سے بھی کوئی لنک کر رہے ہیں. بھائی کلائمیٹ چینج تو آج کل کی بات ہے، پاکستان میں فلڈ آتے رہے ہیں. اصل میں ہم نے کبھی کوئی اس کو مینیج کرنے کا کوئی طریقہ نہیں سیکھا. لیکن ایک چیز ہم نے سیکھی ہوئی ہے کہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وی آئی پی ٹرپس جو آج کل وہ ہوتے ہیں کہ اس میں ذرا زیادہ، اس کے اوپر کوئی ہم میڈیا گائیڈ لائن نہیں بناتا کہ بھئی ہم ایسی چیز کو کوریج نہیں دیں گے کہ جیسے ریسکیو کے کام میں یا ریلیف کے کام میں گڑبڑ ہو رہی ہے. تو اگر میڈیا تھوڑی سی اٹینشن ہٹا لے تو ان کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ خبر نہیں بکے گی تو ہم نہ جائیں. احسن صاحب، آپ بھی اور میں بھی، ہم دونوں میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ بڑا ایکسپیرینس ہے آپ کا. آپ نے کبھی میڈیا کے جو آج حالات ہیں یہ دیکھے تھے؟ ہم نے جو جرنلزم کی ہے اس کے اندر صحیح کو صحیح کہا جاتا تھا، غلط کو غلط کہا جاتا تھا. حکومتوں کی جہاں پہ غلطیاں ہوتی تھیں اور اس پہ تنقید کی جاتی تھی، اور حکومتیں اس کو برداشت بھی کرتی تھیں اور وہاں پہ اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرتی تھیں. اب چیزیں بالکل الٹی ہیں. اب جو تنقید کرے گا اس کو ملک دشمن بنا دیا جاتا ہے، اس کو صرف سیاسی طور پر مخالف نہیں بنایا جاتا، اس پہ سیدھا ہی ملک دشمنی کا الزام لگا دیا جاتا ہے، اور جو بندہ ان کو صحیح راستہ دکھائے گا اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اب میڈیا کے جو ہمارے کنونشنل ٹی وی یا اخبارات ہیں ان میں تو اب اتنی سخت نہیں رہی کہ وہ اصل خبر دے دیں. اب تو صرف یہ ایک سوشل میڈیا ہے جس کے اوپر تھوڑی بہت خبر آ جاتی ہے، اور وہ بھی جب تھوڑے سے سخت الفاظ کو بول دے اس پر پیکا اس پہ نافذ لگا دیا جاتا ہے اور مقدمات درج کر دیے جاتے ہیں. لیکن میڈیا سے تو میری تو توقع اور امید ختم ہو چکی ہے. اب یہ ہے کہ لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر بول رہے ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ تنقید کر رہے ہیں، وہ حقائق دکھا رہے ہیں، اور حکومت کو چاہیے ہوش کے ناخن لے، اور جہاں پہ حکومت کو اپنی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ اپنی تصحیح کرے. ناظرین، ابھی اعظم چودھری صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا پیکا، تو میرے خیال میں پروگرام کو ادھر ہی روک لیتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم جذبات کی اس میں کوئی ایسا بول جائیں کہ وہ پیکا پھر ہمارے سامنے نہ آ جائے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.